تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا کہ جب جنازہ لایا جاتا تھا تو پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی قرض ہے اس کے اوپر؟ اگر پتہ چل جاتا کہ اس کا قرض ہے اس کے اوپر کسی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتے کہ میں اس کے قرض کی ادائیگی کروں گا، جس کا قرض ہو مجھ سے لے لے۔ لوگوں ہم قرض کھا کر مر جاتے ہیں، لوگوں کا کھا کر مرتے یا نہیں مرتے؟ سوچ لیجیے ہمارا کیا حال ہونے والا، اور ہم نے بتلا دیا قرض دینے والے کا ثواب۔ یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ چوتھی چیز جو ہم ریزن لے کر آئے، ہم نے 1.5 سال قبل ایک مہم کی شروعات کی۔ مہم یہ تھی، میں آپ کے سامنے بس مولانا میں اجازت چاہتا ہوں 5 منٹ وقت دیجیے، بہت قیمتی وقت نکال کر آیا، یہ ریزن آپ کے ساتھ رکھوں گا اور ارادہ یہاں سے کر کے جانا ہوگا کہ انشاءاللہ کل سے اس کی شروعات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم 1.5 سال قبل لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوگا آپ سے مولانا، نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا بھاگ نہیں جائیں لوگ، میں تو یہ تلاش تو کروں گا 5 آدمی تو کوئی میرے اوپر اعتماد کرے گا، اور 5 کھڑے ہوئے اور آج 65 آدمی میرے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ ہر جمعے کو ہر آدمی، پہلے سب نے انکار کیا، ہم نے کہا کہ ہر جمعے کو ہر آدمی 10 روپے لے کر کے آئے گا۔ ایک رجسٹر تیار کی، 5 آدمی کی کمیٹی ہم نے تشکیل کی، کہا کہ ہر آدمی مجھے صدقہ سمجھ کر، خیرات سمجھ کر دے دو، 10 روپے بھیج دو کہ ہم نے دے دیا، 10 روپے لا کر ہر جمعے کو جمع کرنا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ سب کو ڈائری دوں گا، جس طرح کسی والے آپ کو ڈائری دیتے ہیں کہ آپ کا جمع ہوا کتنا، آپ کو ملا کتنا، سب کو ڈائری دی کہ آپ جب جمعہ کو جمع کرو گے 10 روپے، لیکن سب دماغ سے نکال دینا کہ میں وہاں جمع کر رہا ہوں، تبھی کام ہوگا۔ 10 روپے ہر جمعے کو لے کر آتے ہیں، وہ جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کا 1 سال ہم نے صرف جمع کیا، نکاسی نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ 1 سال میرا ساتھ دو، اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ آئیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 1 سال لوگوں نے، بلکہ تقریباً 1.5 سال ہو گئے، کیا مولانا آپ شاہد ہیں اس بات کے، 1.5 سال ہو گئے۔ ہم نے جمع لینا شروع کیا، ہم نے یہ شرط لگا دی کہ یہ جو آپ پیسہ مجھے دے رہے ہو، جو سمجھ کر دے رہے ہو، یہ میں نہیں دوں گا، یہ جو جمع کر رہے ہو ان کے پیسے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا فوری طور پر جب کوئی پریشانی بڑی آتی ہے، کسی کے گھر میں آگ لگی، کوئی شخص بیمار ہو گیا، ایک حافظ قرآن ہمارے گاؤں میں بیمار بیچارے ہو گئے اور پھر ہمیں چندہ کرنا پڑا علاج کے لیے، تو بڑی دقت ہوئی، اتنے دیر لگے چندہ کرنے میں کہ بس وہ نہیں رہے پریشانی ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ 10 روپے آپ دیتے ہو، یہ آپ کا مال جمع ہو رہا اور 20% اس میں ہم جمع رکھیں گے کہ جب فوری طور پر کوئی پریشانی آئے، کسی کے علاج کی ضرورت ہے، پیسے نہیں مل رہے، اور آج آپ جانتے ہیں معاشرے میں کہ بغیر علاج کے بہت سارے لوگ دم توڑ رہے ہیں پیسے کی کمی کی بنا پر، تو ہم اس میں سے یہ 5 جو ممبر ہیں، جو 20% جمع ہوگا، 20% میں سے جتنی رقم ہوگی اس کو علاج کے لیے دیں گے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے اور بہت لاچار مجبور ہے، اس میں سے جتنا متعین ہوگا یہ 5 آدمی نمبر طے کریں گے، اس میں سے اس کو رقم دیں گے۔ کسی کو اور بھی کوئی پریشانی آگ لگ گئی، اس میں دیں گے۔ لیکن 80% جو ہماری رقم جمع ہوگی، یہ جتنے اس میں ممبر ہیں، اس میں سے کسی کو بھی ضرورت ہوگی 10,000 20,000 50,000 جتنے رقم کی ضرورت ہوگی، ہم اس میں بغیر سود کے آپ کو پیسہ دیں گے۔ ایک وقت متعینہ کے لیے ہم نے شرط لگائی کہ پہلی قسم 1 مہینہ کے لیے دیں گے، کہ 1 مہینہ میں جس طرح آپ ہفتہ میں مہینہ میں آپ کو ٹائم ٹیبل پر جمع کرتے ہو، مجھے مہینہ میں دے دو، پھر اگلی قسط آپ کو زیادہ دیں گے، 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے۔ الحمدللہ شروعات کی، اور اللہ پاک نے ایسی رزلٹ دی میں بیان نہیں کر سکتا، گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہونا مفتی صاحب آپ جانتے اس بات کو، اور لوگ دل کھول کر جمع کرتے گئے، اشکال ہوئے، لوگ اعتراض کرتے گئے، ہم نے ساری چیزوں کو بسے کچھ ڈال دیا اور ہم نے کام کیا۔ آج الحمدللہ لوگ درخواست لے کر آتے ہیں اور اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا مجھے اس کام کے لیے، مجھے شادی کے لیے، مجھے دلی جانے کے کرائے کے لیے، مجھے بیماری کا علاج کرنے کے لیے، مجھے گھر بنانے کے لیے، مجھے زمین خریدنے کے لیے، مجھے لیٹرین بنانے کے لیے، مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے جو 5-10,000 20,000 ہم سود پر لیتے تھے اور پوری زندگی کما کر ہم نہیں دے پاتے تھے، برباد ہو جاتے تھے، آپ مجھے دیجیے۔ الحمدللہ ہم اس میں سے اس کو دے رہے ہیں اور لوگ وقت متعینہ پر جمع بھی کر رہے ہیں، وقت متعینہ پر جمع کریں۔ لوگوں اس مجمع سے آج یہ لے کر جاؤ، جمع کرنا شروع کر دو، جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو شاید کر دو، 1-2 مہینے میں 4 مہینے میں 6 مہینے میں سمجھ میں آ جائے گا، اور فائدہ کیا ہوگا۔ اب یہ بات کہ ہم رقم صرف جمع کرتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، پیسے تو ہمارے ہیں، ہم پیسہ بھی لے اس کو جمع نہیں کر رہے ہیں، تو ہم نے اس میں فائدہ ان بوڑھے لوگوں کے لیے دیکھ لیجیے۔ مان لیے ہماری عمر 40 سال 35 سال جو بھی 20 سال یا 25 سال ہے،
ईमानदारी से जमा कर रहे हैं, 10 रुपए की कोई औकात नहीं है, कोई औकात मौलाना, कोई औकात नहीं, हम जमा करते गए। बुढ़ापे में आज जानते हैं बूढ़े लोगों को 10, 20, 50 रुपए मांगने की नौबत आती है, किससे? बेटे से, बहू से, और फिर हमें झाड़ भी उसकी पड़ती है, पड़ती। हमारे खर्चे नहीं निकल रहे, हमारे बच्चों के खर्चे नहीं निकल रहे, और आपको कहाँ से 100-200 रुपए खर्चे के लिए चल नहीं पानी खाने के लिए। तो हमने कहा कि जिस वक्त भी आप बुढ़ापे में पहुंचेंगे या बुढ़ापे से पहले आपको शरीर जरूरत होगी, तो आप अपनी दरखास्त लगाएं कि मैं इस मेंबरशिप से बाहर होना चाहता हूं, अपना 80% पैसा उसमें से उठाएं और अपनी जाती जिंदगी में खर्चा करें, और जिसको जरूरत होगी अपनी वो आप उसमें जुड़े, वो अपने फ्यूचर के लिए करें। लोगों, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या हो सकता है? बात लंबी हो जाए, इसमें वाकई में एक नहीं सुनाऊंगा, बोला बहुत वक्त हो जाएगा, वो किसान को सुनाए, आप लोगों का देख रहे होंगे, एक दो दिलचस्प वाकई का बात कीजिए कि इस मजमे में जो बातें कही और आगे कही जाएगी, इंशाल्लाह उसको पल्ले में बांध कर हम घर जाएंगे और उस पर अमल करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, और अगर साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल ही सही, 10 साल ही सही लग जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि हम अपने माशरे से इस सूद की लानत को जितना जल्दी हमारे माशरे में दाखिल हुआ उखाड़ कर इंशाल्लाह एड्रेस बता दीजिए किस जगह से ये शुरू हुआ, पूरी एड्रेस बता दीजिए किस गांव में ये शुरू हुआ, ताकि ये पैगाम है आपके पड़ोस में सुरजापुर के बगल में टेपना गांव में, जहाँ से मौलाना साबिर साहब नबी साहब पहले बयान कर चुके हैं, मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, ये मौलाना वहाँ के इमाम है। हमने इस पर तकरीबन 14 साल से इमाम बना कर रखा। आज हमारा हाल क्या है? 6 महीने के इमाम को तब्दील कर देते हैं, 2-4 महीने के इमाम को भागा देते हैं। 14 साल से मुसलसल जो परेशानी लाइक होगी, अगर बीमार पड़ जाते हैं, मैं अपने पैसे से इनका इलाज कराता हूँ, पूछ लो। इस मसले में कहता हूँ, आज अगर इमाम बीमार पड़ जाए, उठाकर नहीं कि इमाम चले जाओ घर, जब तबीयत सही हो जाएगी आ जाना। इमाम की तनख्वाह 5,000, ये लोगों 5,000 के इलाज कराएगा, कहाँ से वो इतने पैसे लाएंगे? कदर करो इन उलमा की, ये आपके लिए खजाना है, इनकी कदर करो। अगर अपने जेब से चंद पैसों का इलाज करा देंगे, चंद पैसे की इनकी जरूरत पूरी कर देंगे, क्या बिगड़ जाएगा हमारा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप तिजारत करो, हलाल तिजारत करो, बेहतर बरकत होगी, खूब कमाओगे, फिर आपकी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। हराम को छोड़ दो, कम तोड़ना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, हलाल रोजी कमाओ। अल्लाह से दुआ करो, दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नुस्खा कीमिया देकर चलेगा।